السلام علیکم، پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ پیارے بچوں، آج کی جو ویڈیو ہے ہمارے ان بچوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو بچے پیپر میں اپیئر ہوتے ہیں اور بقول ان بچوں کے کہ ہم تو سارا پیپر کر کے آئے ہیں سر جی، پھر فیل کیسے ہو گئے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم فیل ہو گئے؟ کوئی بھی چیز ہم نے تو چھوڑی نہیں ہے۔ مگر ان بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اپنی طرف سے تو وہ انہوں نے سارا پیپر کر لیا ہے، لیکن وہ انجانے میں ایسی ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ان کو خود نہیں پتا چلتا۔ جب وہ ایگزامنر کے پاس غلطیاں چلتی ہیں تو وہ پھر بڑے بڑے کراس لگاتا ہے، وہ معافی نہیں دیتا۔ اکثر بچوں کو کہا جاتا ہے جی کہ یونیورسٹی والے جو ہے نا وہ بے شمار بچوں کو فیل کرتے ہیں، اور اگر بچے فیل ہوتے ہیں تو ذہن میں رکھے بچے کافی حد تک خود غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ یاد تو کرتے ہیں مگر وہ لکھنے کی پریکٹس نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ اپنا جو ٹیسٹ ہوتا ہے کسی کو چیک کرواتے ہیں، وہ اپنے طور پر ہی جو ہے وہ چیک کرتے ہیں اور خود ہی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی غلطی ہی نہیں کی۔ ہمارے پاس چونکہ فزیکل کلاسیں بھی ہو رہی ہیں، آن لائن بھی کلاسیں ہو رہی ہیں ہماری، وہ بچے جو فزیکلی کلاسوں والے بچے ہیں، ہم نے اس لیے ان کو ٹیسٹ پر زور دیا ہے کہ جب آپ ٹیسٹ دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس مطلب ایک فیملی کی اپنا پرسن آئے تھے کہ جی ان کی جو سسٹر تھی وہ جی نوٹس تو دیے ہیں آپ سے، مگر وہ فیل کیسے ہو گئی پارٹ 2 میں۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ پارٹ 2 میں فیل ہوئی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو ایڈیم کریکشن میں بچے مار کھا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بچے یاد کرنے کے بعد لکھنے کی پریکٹس نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کسی کو ٹیسٹ دیتے ہیں تو وہ غلطیاں جو ہیں انجانے میں اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ وہ 10 میں سے 2 نمبر مل گئے، 1 نمبر مل گیا یا 3 نمبر۔ تو اسی کے لیے ہم نے جو ہے نا ہمارے جو فزیکل بچے ہیں آئے ہیں تو ان سے جو ہم نے ٹیسٹ لیے ہیں تو جو غلطیاں ہم آپ کے سامنے غلطیاں لا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بچوں کے فیل ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اور اگر یہی غلطیاں دور ہو جائیں تو جس طرح ہم نے کسی کو 2 نمبر دیے ہیں، 3 نمبر دیے یا 1 نمبر دے رہے ہیں، تو یکدم جو ہے نا وہ 2-3 نمبر سے یکدم بچہ 8 نمبر پہ آ سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے جو ٹیسٹ ہیں وہ اگر خود چیک کرتے ہیں تو ایمانداری سے چیک کریں، یا آپ کسی کو ضرور چیک کروائیں۔ جب آپ کسی کو ٹیسٹ چیک کروائیں گے اور جو بندہ ٹیسٹ چیک کرے وہ بھی ایمانداری شو کرائے، چونکہ ایک ایک چیز کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اگر ایمانداری سے آپ کے ٹیسٹ چیک ہو جائیں، جو بھی غلطی ہیں وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کی جائے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ اچھی پروگرس شو نہ کر پائیں۔ تو جو ہمارے ٹیسٹ سامنے آئے ہیں جی، ہم آپ کو مختلف بچوں کے ٹیسٹ ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مین غلطیاں چل رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارا جو پارٹ 2 کا ٹیسٹ تھا ایک بچے سے لیا تھا ایکلپس کا، اس ٹیسٹ میں اس نے جو پہلی غلطی کی ہے، ان دس ایسے دا ایکلپس ورجینیا وولف پوائنٹس آؤٹ پریزنٹ ایفرٹ کا فکر ہے، ایس کا اضافہ نہیں کیا۔ موسٹلی یہ بچے غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جب ایک فقرہ ختم ہوا تو جب دوسرا فقرہ ہے، جب ایک فقرہ ختم ہوا تو فقرہ جب ختم ہوتا ہے تو فل سٹاپ لگاتے ہیں، کبھی بھی کوما نہیں لگاتے۔ تو اس بچے نے فل سٹاپ کی جگہ کوما لگایا ہے اور اس کے بعد پھر آگے فقرہ چلایا ہے، تو پھر یہ فقرہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح پھر سیکنڈ جو لائن جو چاہ رہی ہے اس میں بھی وہ ورب کی غلطی کر رہا ہے، اور ایک جہاں پر اس نے امپاسبل کا لفظ لکھا ہے، امپاسبل جو ہے اس کا آئی کیپٹل لگایا ہے۔ آئی کسی بھی صورت کیپٹل نہیں آئے گا، آئی کیپٹل اس وقت آئے گا جب آپ کا کوئی بھی ورڈ جو فقرے کے شروع میں آتا ہے تو وہ کیپٹل کی شکل پہ آئے گا۔ ویسے کوئی بھی وکیبلری کا ورڈ جو ہے نا اس کا فرسٹ لیٹر کیپٹل نہیں ہوگا۔ یہ غلطیاں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں مطلب یہاں پر اس نے جو غلطیاں کی ہیں کہ دا سن سورج غائب ہوتا ہے، پریزنٹ ڈیفینٹ کا فکر ہے تو دی سن واز ڈس اپیئر، پریزنٹ ڈیفینٹ کے فکر میں واز بھی اس میں لگا دیا۔ جب مجھے بتائیں واز آئے گا تو فکرہ کسی طرح بھی صحیح ہو سکتا ہے، کسی طرح بھی صحیح نہیں ہوگا۔ پھر مزید دیکھیں جو غلطیاں چل رہی ہیں، ایک جہاں پر اس نے کہا کہ مطلب چند سیکنڈ کے لیے سورج غائب ہوتا ہے تو اور پوری دنیا تاریکی
کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے. آپ پوری دنیا کے اسپیلنگ دیکھیں کیا لکھے جا رہے ہیں. دا ہول ورلڈ کے اسپیلنگ کیا چاہ رہے ہیں, WORED. اگر آپ اس کو فوکس کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ WORED ورڈ چل رہا ہے, اور ایک جگہ پر یہ یوز نہیں ہوا. آگے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. آگے دیکھیں, یہ دیکھیں ایک اور پوائنٹ, ایک اور جگہ پر اس نے ورڈ لکھا ہوا ہے. چلو ایک دفعہ تو غلطی جو ہو گئی, دوسری دفعہ تو پھر نہیں نہ ہوتی, تو پھر دوبارہ بھی اس نے جو ورلڈ کے اسپیلنگ ہے WORED, تو جب ایگزامنر پھر ایک جگہ پر اور اس نے وہی پھر ورلڈ کے اسپیلنگ پھر وہی ریپیٹ کیے ہیں, تو ایک دفعہ جب اتنی بڑی غلطی بچہ کرتا ہے تو ایگزامنر جب یہ دیکھتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یار BA کا بچہ ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا ورڈ کے اسپیلنگ کیا ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے جب ورڈ کے اسپیلنگ کو بار بار غلط کرے گا تو اس کا امپریشن کیا پڑے گا ایگزامنر کو. اس لیے تو کچھ جو ایگزامنر ہوتے ہیں اس معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں. وہ 2-3 اس طرح کی جو غلطی ہے, دیکھیں ورڈ کوئی کامن ورڈ ہے, کوئی اتنا مشکل ورڈ نہیں ہے. جب اس طرح کی غلطیاں جو بچے کرتے ہیں تو پھر اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض کا وہ 1 نمبر بھی نہیں دیتا غصے میں آ کر, تو کوشش کیا کریں کہ اس طرح کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. تو آگے بھی جا کر جو ہے نا اس نے غلطیاں کی ہیں. ابھی اسی طرح دیکھیں ہمارا ایک اور ٹیسٹ جو آیا ہے پارٹ 1 کا نیکلس کے حوالے سے, بچے کہتے ہیں جی ہم جو ہے اس میں پارٹ 1 میں بھی اگر فیل ہوئے تو کیوں ہوئے ہیں. اب دیکھیں میں اس کی بھی غلطیاں بتاتا ہوں جی. دا اسٹوری نیکلس پوائنٹس آؤٹ, بیان کرنا پوائنٹ آؤٹ ایس کا اضافہ. اکثر بچے جو ہے نا وہ گرامیٹیکلی غلطی کرتے ہیں. پریزنٹ لیول کا فکر ہے, اگر سبجیکٹ سنگولر تو ایس کا اضافہ لازمی ہوگا, اس کا تو وہ ایس نہیں ہے. اور اب دیکھیں کہ خواتین جو ہے وہ جب خاتون ایک ہے تو وومین ہے WOMAN, اور جب زیادہ ہے تو وومن ہوگا, ویمن. ای کا اے کی جگہ ای لگائیں گے تو وہ جمع بن جائے گی. تو جب ہم خواتین جو ہے کی جگہ اے لگائیں گے تو آپ کا فکرہ غلط ہو جائے گا. تو دیکھیں نا ایک خاتون ہے تو وومین WOMAN, جب جمع کریں گے تو ویمن ہو جائے گا, EN آ جائے گا. جب آپ EN نہیں لگائیں گے تو مجھے بتائیں وہ کیسے معافی دے گا. اور اسی طرح ایک فکرہ چل رہا تھا, وہ اپنا وہ خوابوں اور خواہشات کی دنیا میں رہتی ہیں, تو یہ رہتی ہیں پریزنٹ لیول کا فکر ہے. جب اب اس میں لیوڈ لگا دیں گے, رہتی تھی لگا دیں گے تو مجھے بتائیں اس نے معافی نہیں دینی. اسی طرح جو دیکھیں غلطی چاہ رہی ہیں یہاں پر, غلطی چاہ رہی ہیں کہ مطلب یہ رچ کلوتھ میں جو آر جو ہے وہ کیپٹل لکھا گیا ہے, آر کو کسی بھی طرح کیپٹل نہیں لگائیں گے. اسی طرح آگے جو غلطیاں چاہ رہی ہیں مطلب برنگز, مطلب یہ تھا کہ سم ٹائم دیر ایکسیسو لو فار دی تھنگ, بعض کا ان چیزوں کے ساتھ اس کی حد سے زیادہ محبت. تو محبت ایک ہے, جب محبت ایک ہے تو ورب کے ساتھ ایس کے اضافہ ہوگا, تو برنگ کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوگا. تو اسی طرح اور آگے بھی موسٹلی جہاں بھی وومین کا لفظ آیا ہے, جہاں خواتین کا لفظ آیا ہے, وہاں خواتین کی جگہ خاتون لکھا گیا ہے. EN وومن WOMEN لکھنا تو اے لکھا گیا ہے, اور 3 جگہ پر جب یہ لفظ یوز ہوا ہے تو وہی غلطی چلی ہیں. تو یہ جو غلطی ہے نا وہ ایگزامنر معافی نہیں دیتا. تو اس لیے جو ہے نا پھر یکدم جو ہے نا وہ بچہ 7-8 نمبر لیتا ہے, یکدم 1 یا 2 پہ آ جاتا ہے. بچہ کہتا ہے جی میں فیل کیسے ہوا, میں تو سارا کر کے آیا ہوں. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے سامنے اس لیے بچوں کو غلطیاں لا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ٹیسٹ کتنے ضروری ہوتے ہیں. تو وہ خاص طور پر وہ بچے جن کا آخری چانس ہے, تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ خدارا آپ جو ہے وہ ضرور ٹیسٹ کی طرف آئیں, اور پارٹ 2 کے بچے بھی گرامر کو خاص طور پر توجہ دیں. تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کچھ بچوں سے ہم نے کریکشن اور ایڈیم کے جو ٹیسٹ لیے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ غلطیاں چلی ہیں. ایڈیم کے بچے جو ہے نا وہ مطلب اس قدر غلطیاں کر دیتے ہیں تو پھر وہ ایگزامنر ان کو نمبر نہیں دیتا. وہ بھی ایڈیم کریکشن کی بھی بتائیں گے غلطیاں کیا کیا ہوتی ہیں. بچے اپنی طرف سے تو صحیح کر کے آ رہے ہوتے ہیں, مگر یہ تو جو چیک کرنے والا ہے وہی بتا سکتا ہے نا. تو اسی طرح دیکھیں ایک اور بچی ہے, اس کا بھی ایکلپس کا ٹیسٹ تھا, تو ایکلپس میں اس نے بھی جو ہے نا یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کی تھیں کہ اس نے دا ایکلپس ایسے دا ایکلپس میں ورجینیا وولف جو وہ بہت برے اسپیلنگ میں انتہا زیادہ غلطیاں کی ہیں, یعنی کہ یہ بالکل اس کے نام کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جو ہے مطلب اگر آتا ہے کسی جگہ پر مطلب یہ تھا کہ if there is light on the earth, اب از نہیں لگائیں گے تو ہیلپنگ ورب کے بغیر بھی فکرہ غلط ہو جائے گا, گرامیٹیکلی غلطی چل پڑی ہے. اور ایک جگہ پر ڈس اپیئر آنا چاہیے تھا, ڈس اپیئر لگا دیا گیا ہے. اور دیکھیں ایک جہاں پر تھا ایکلپس
مطلب ریمین کی جگہ اس نے ریمائنڈ لگا دیا ہے. اب ریمائنڈ جو ہے نا وہ سارا فکرے کا مطلب ہی چینج ہو گیا. اور آگے جا کے دیکھیں مطلب آگے بھی فکرے میں غلطی ہیں. اور ایک جگہ پر دیکھیں ایک اور غلطی دیکھیں, یہ ہے اس نے لکھنا تھا اٹ سیمڈ, ایسا دکھائی دیتا تھا, اور اس نے سیمڈ کے اسپیلنگ کیا لکھے ہوئے ہیں, سمیڈ. اٹ سمیڈ. مجھے بتائیں سمیڈ کوئی لفظ بنتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے آ گیا جی. اس بچی نے ٹیسٹ دیا ہے, اس بچی کا بھی آخری چانس ہے جو ہم نے ٹیسٹ دے رہی ہے. تو مجھے بتائیں بچوں, یہ جب اس طرح کی بڑی بڑی غلطیاں ہوں گی تو اب دیکھیں یہ چیز شو کیا کر رہی ہے کہ بچے رٹا لگاتے ہیں, بچے سمجھ کر یاد نہیں کرتے. یہی ہم بچوں سے اختلاف کرتے ہیں کہ بچوں جب آپ کنسیپٹ کلیئر کر لیں گے, سمجھ کے یاد کریں گے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ابھی جو ہم ریسنٹ ویڈیو بنا رہے ہیں, آج جو ہماری ویڈیو چلی تھی اس میں ہم نے مطلب ایکلپس کی ویڈیو بھی بنائی ہے, اسی طرح نیکلس کی بنائی ہے. تو ہم اردو میں ایک ایک چیز کا کنسیپٹ دے رہے ہوتے ہیں تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے. اور جب بچوں کو کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں تو پھر جب بچہ لکھ رہا ہوتا ہے تو کم از کم اس طرح کی غلطیاں نہیں کر رہا. اب اس میں دیکھیں نا سمیڈ, پتہ نہیں کیا یہ اسی اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے جس نے لکھا ہے. سمیڈ تو لفظ ہی کوئی نہیں, سیمڈ ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں یہ سمیڈ جو لکھا گیا ہے تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو مجھے بتائیں وہ کیسے نمبر دے گا؟ پھر بچے کہتے ہیں جی سر جی ہم فیل کیوں ہوتے ہیں, اب تو سارا کچھ کر کے ہیں. تو بچوں آپ کر کے تو سارا کچھ آتے ہیں, مگر یہ جو غلطیاں ہیں یہ غلطیاں معافی نہیں دلواتی آپ کو. ایگزامنر دیکھیں انہوں نے کسی بھی صورت میں اس طرح کی غلطیوں کی معافی نہیں دینی. تو اس لیے ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ وہ بچے جن کا آخری چانس ہے وہ ہمارے پاس ابھی بھی آن لائن کلاس لے سکتے ہیں, دوسرے شہروں کے ہیں. اور وہ بچے جو لاہور میں رہتے ہیں وہ ہماری فزیکل کلاس لے لیں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ سپلی کے پیپر تک ان کی گرامر ہم اتنی سٹرونگ کروا دیں گے کہ انشاءاللہ وہ کم از کم 60% نمبر پارٹ 2 میں لینا کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ بہت ضروری ہوتے ہیں. اگر آپ ٹیسٹ نہیں دیں گے تو پھر وہی انجام ہوگا جو ہمارے سامنے ٹیسٹ آ رہے ہیں. محنت تو آپ کر رہے ہیں, آپ نے غلطی جب دور نہیں کی تو مجھے بتائیں کیا فائدہ ہوا اس محنت کا؟ وہ آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر جاتا ہے. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں یونیورسٹی کی فیس بھی اب دیکھیں پارٹ 2 پارٹ 1 پارٹ 2 کی تقریباً 20,000 کے قریب فیس بن رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بچوں مہنگائی بہت زیادہ ہے, تو ماں باپ کب تک آپ پیسے مانگیں گے؟ پھر ایک وقت ایسے آئے گا کہ وہ بھی کہیں گے کہ جی بس ہم تو اب نہیں دے سکتے. تو اس لیے کوشش کریں کہ ایک دفعہ جو ہے جن کا آخری چانس ہے وہ ضرور ہمارے پاس آئیں, وہ ہماری ویڈیو بھی دیکھا کرے. جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو بڑی ٹیکنیکس کے بارے میں بچوں کو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہماری آن لائن کلاس اور فزیکل کلاس لے لیں. تو انشاءاللہ ساری زندگی کبھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ سارا انگریزی مشکل ہے. انگریزی زبان کو اگر آپ سیکھ لیں گے تو ساری زندگی یہ آپ کو ایک اسکل کے طور پر بینیفٹ دے گی. ہر پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ جاتے ہیں تو یہ سپورٹ دے گی. تو وہ بچے جو ہم سے نوٹس لینا چاہتے ہیں, جو ہماری کلاسز لینا چاہتے ہیں, آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں یا فزیکل کلاس لینا چاہتے ہیں, تو ہم یہی کہیں گے کہ ایک دفعہ بیٹا ضرور آئیں. فزیکل والے کلاسیں ہماری 2 دن فری کلاس بھی لے سکتے ہیں. آن لائن والوں کو بچوں کو میں گارنٹی دوں گا جب وہ آن لائن کلاس لیں گے تو ظاہری بات ہے اس کو بھی ہم گارنٹی دیں گے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ فیل نہیں ہوں گے, انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے. پلس ہم اپنے آن لائن بچوں کو کورس کے ساتھ ساتھ گرامر کی کلاس فری دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے بچے پاس ہوں. تو باقی بچوں ٹیک کیئر, اللہ حافظ.